چیزیں آپ کو چاہ بڑا ہوندا اے مل جائے تو پھر میں بڑا خوش رہاں گا، وہ مل جاندی پھر چاہ 4 دن دا ہی ہوندا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آج کلام دا بڑا مزہ ہے، تو مجھے خدا نے کہا ان کو مزے نہ لو برکت لگو۔ مزہ تو تھوڑا جا ہوندا ہے، ہانڈی بگائی ہے نا تو بیگم کہنے بیگم آج سبزی دا بڑا مزہ ہے، تو مزہ انہی دن کھانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کے کلام کی برکت ملے تو پھر جو آپ نے سنا اس کے مطابق چلنا بھی، پھر آپ بلیسفل ہوں گے۔ آمین۔ تو یہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور یسوع نے سے کیا کہا، کیا تو ان حکموں کو مانتا ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگا، یہ کون سے حکم؟ آج دسی بھی کیسے تھے کیڑے حکم، یسوع کیڑے حکم، یعنی انہوں پتہ ہی نہیں کیڑے حکم ہے۔ کیا خیال ہے کیڑے حکم ہو سکتے ہیں؟ انہوں پتہ ہی نہیں۔ اب جب یسوع نے بتایا تو پھر کیوں دی حالت بدل جاندی۔ یسوع نے کہا کہ تو چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کر، اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ تو وہ کیا کہنے لگے، یہ تو میں بچپن سے کر رہا ہوں۔ سنیں کیا کہتا ہے، سارے بولے کب سے کر رہا ہوں میں؟ بچپن سے۔ جی بھائیو، کب سے کر رہا وہ؟ بچپن سے۔ ایک بندہ بچپن سے ہی کلام پر عمل کر رہا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے جی میں کیا کروں کہ میں اس زندگی پاؤں؟ وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، حکم تو مل گئی، کیونکہ کلام تو آپ کو زندگی دینے آیا ہے۔ مسئلہ کہاں تھا؟ گڑبڑ تھی، صرف لفظی باتیں تھیں، عملی نہیں تھی۔ اگر وہ عمل کرتا ان باتوں پر تو پھر اس کی حالت فرق ہونی چاہیے۔ وہ تو خوش ہوتا، لوگوں کو بتاتا کہ زندگی کیسے ملتی ہے۔ زندگی خدا کے کلام سے ملتی ہے جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے موافق چلتے ہیں۔ اب جب اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ تو میں بچپن سے کرتا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ او مائی گاڈ، یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک خدا کی مخلوق مالک کے سامنے جا کر کہتے میری چھون کیڑی کمی ہے، جیسے بھی کہنا خود میرے سے تو کوئی کمی کوئی نہیں، اگوانڈیاں چھ کمی ہے، اودے چھ کمی، میرے چھ کمی نہیں۔ اور ایسے لوگ کبھی برکت نہیں پاتے کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سب میں کمیاں ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ اب مجھ میں کون سی کمی؟ اب سنیں، خدا کمیاں بتاتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ اگر آپ وہ بتائے گا نہیں تو آپ کیسے درست راستے پر چلیں گے؟ کلام آپ کو درست راستے بتاتا ہے کہ یہ چھوڑ دو، یہ کرو، یہ چھوڑ دو، وہ کرو، تاکہ آپ اس مشن تک پہنچ سکیں، اس منزل تک پہنچ سکیں جو آپ کو مقصود ہے۔ آپ پہلے تو دیکھیں آپ کا مشن کیا ہے۔ اس کا مشن کیا تھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اب جب زندگی ملنے لگی ہے تو وہ انکاری ہو گیا، اور کیوں ہو گیا اس کی وجہ بھی کلام میں لکھی ہے۔ یسوع مسیح نے اس کی کمی کو بتایا، تو وہ کمی کیا تھی کہ اپنا سب کچھ بیچ کر کیا کر، جی میرے پیچھے ہو لے۔ بولے سمجھ آ رہی؟ سارے جاگ رہے؟ اپنا سب کچھ بیچ کر کیا کر دے، میرے پیچھے ہو لے، غریبوں کو دے دے، تو پھر تمہیں آسمان پر کیا ملے گا؟ خزانہ ملے گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ جب وہ آیا تھا تو اس کی چاہت کتنی بڑی تھی، کتنا بھوکا اور پیاسا نظر آ رہا تھا، کتنی تڑپ تھی اس کے اندر کی زندگی کی، لیکن جب ملنے لگی تو وہ اس کا انکاری ہو گیا، کیونکہ وہ دنیا کی دولت سے اس کا لگاؤ تھا۔ اس لیے دولت آپ کو خدا کی حضوری سے دور کر دیتی ہے۔ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ملنی چاہیے، کس طرح ملے، جھوٹ بولو تو کھا دو، دغا بازیاں کر لو۔ ہمیں ایسی دولت کی ضرورت نہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ جو برکت خدا دیتا اس میں دکھ شامل نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگ برے کام کر کے، انسانوں کو نقصان دے کر کے صرف پیسہ کما رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ویران ہیں۔ آج کتنے بدی کے اڈے بنائے گئے ہوئے ہیں، کبھی ان پر غور کریں۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسیح قرار دیتے ہیں، جی میں بڑا بڑا مسیحی ہوں،
میرے تو بڑی کوئی دعا نہیں کر سکتا, میرے تو بڑا کوئی کلام نہیں سناتا, تے عمل زیرو. آج کتنے اڈے ہیں جہاں پر بدی ہو رہی ہے, انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے نامی مسیح, کردار کوئی بھی نہیں کرتا. بائبل آپ کے کردار کو دیکھنا چاہتی ہے. آئیں اس بات کو خدا کے کلام میں سے دیکھ